پہلے حرف متحرک کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو مجہول بنانے کے لیے ہم اسے ضمہ دیں گے، تو اس میں جو حمزہ آئے گا، حمزہ وصل، اس کے بارے میں ہم اب مصنف جو ہے حکم بیان کر رہے ہیں. والحمزۃ، اور حمزہ تتبع المضمومہ، یہ اتباع کرے گی مضموم کی، پیروی کرے گی مضموم کی. ان لم تدرج، اگر وہ ان لم تدرج یعنی ان لم تسقط، اگر وہ ساقط نہ ہو، درج میں نہ آئے، وسط میں نہ آئے، ساقط نہ ہو. وفی المضارع ان یکون حرف المضارع مضموما وما قبل آخره مفتوحا نحو یضرب ویستخرج الا فی باب المفاعلة والافعال والتفعیل والفعللة وملحقاتها فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو يحاسب ويدحرج. مضارع میں فعل مجہول کیسے بنایا جائے گا، یعنی مضارع مجہول کیسے بنایا جائے گا؟ تو یہاں پر ایسے ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس کو ہم حرف مضارع کو مضموم کریں گے اور آخر کے ما قبل کو مفتوح کر دیں گے. یضرب، یہ ان ابواب میں ہے کہ جن کے یہ علامت یعنی حرف مضارع کا مضموم ہونا اور آخر کے ما قبل کا مفتوح ہونا، یہ ان ابواب میں ہے کہ جن میں یا خود اس مضارع کی مضموم نہیں ہوتی، ان کی ماضی، ان کے مضارع معلوم ہے، یعنی وہی 4 باب کہ جو معہود اور معلوم ہیں. ان میں خود ان 4 بابوں میں کہ جن کا حرف مضارع خود معلوم میں بھی مرفوع ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے، ان میں خود علامت مجہول وہی آخر کے ما قبل کا مفتوح ہونا ہے. یکرم، یصرف. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ ہے کہ جو ہم تطبیق میں بیان کر دیں گے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. وفی المضارع، اور مضارع میں، وعلامتہ فی الماضی، اس کا عطف وہی پہلے والی عبارت پر ہو رہا ہے. وعلامتہ فی الماضی وعلامتہ فی المضارع، اس کا اس فی الماضی پر عطف ہو رہا ہے. وعلامتہ فی المضارع، اور اس فعل مجہول کی علامت مضارع میں ہونا ہے اس کے حرف مضارع کا مضموم، وما قبل آخرہ مفتوحا، اور اس کے آخر کے ما قبل کا مفتوح ہونا ہے. نحو یضرب و یستخرج، الا سوائے فی باب المفعلۃ، باب مفعلہ میں اور افعال میں اور تفعیل میں اور فعللہ میں، اور فعللہ کے ملحقات کے علاوہ میں، کہ ان میں یہ علامت نہیں، یعنی ان میں ان 4 بابوں میں تو ان کے معلوم میں بھی حرف مضارع مضموم ہوا کرتا ہے. تو یہ حرف مضارع کا مضموم ہونا یہی ان کی علامت نہیں بلکہ ان کے مجہول ہونے کی، بلکہ ان میں علامت صرف آخر کے ما قبل کا مفتوح ہونا ہے. اب یہاں پر ملحقات فعللہ کیا ہیں؟ ملحقات فعللہ ہم آپ کو بیان کر دیں گے. جلببا ہے، جلببا یجلببو، قلنسا، قلنسا یقلنسو، یہاں پہ قلنسا یقلنسو سے یقلنسو بنے گا. جلببا یجلببو سے یجلببو بنے گا. جوربا سے جوربا یجوربو، جوربا یجوربو یجوربو بنے گا. سرولا یسرولو سے یسرولو بنے گا. شریفا سے یشریفو بنے گا. خیعلا سے یخیعلو بنے گا. وملحقات ہا، اور اس فعللہ، ہا کی ضمیر فعللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی سوائے 4 بابوں کے، سوائے مفعلہ، مفعلہ، افعال، مفعلہ، افعال، تفعیل اور فعللہ، اور اس فعللہ کے ملحقات میں یہ والی علامت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر علامت وہی آخر کے ما قبل کا مفتوح ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں بار بار ہم تکرار کر رہے ہیں، ان میں حرف مضارع تو معلوم میں بھی مضموم ہوا کرتا ہے. فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر، کیونکہ بے شک علامت ان 4 میں آخر کے ما قبل کا
مفتو ہونا ہے، فتحہ ہے۔ نحو یحاسب و یدحرج، مانند یحاسب اور یدحرج کے۔ وفی الاجوف ماضی ہے مکسورۃ الفاء نحو بیع وقیل والاشمام، مصنف نے یہاں پر اشمامو بل کے یعنی حرف جار کے بغیر لکھا ہے، لیکن بعد والی عبارت سے کہ جو بالواو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے نسخوں میں ہم نے دیکھا وہاں پر بھی بالاشمام ہے۔ یہاں پر اصلا عبارت میں دوسرے نسخوں میں اصلا مکسورۃ الفاء ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے مدرس کے نسخے کے علاوہ، وہاں پر فی الاجوف ماضی ہے نحو بیع وقیلہ ہے اور بالاشمام ہے، اور بالاشمام کے بعد عبارت نحو قیل و بیع و بالواو، یہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ بالواو پر بھی حرف عطف ہے اور بالاشمام پر بھی حرف عطف ہے، اور مکسورۃ الفاء اصلا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہاں پر مکسورۃ الفاء پڑھا بھی جائے تو پھر بھی یہ حال واقع ہوگا، اور فی الاجوف خبر مقدم ماضی ہے اس کے لیے مبتدا مؤخر ہوگا، اور ذوالحال اور مکسورۃ الفاء اس کے لیے حال۔ بالواو نحو قولا و بوعا وکذالک باب اختیر و انقید دون استخیر و اقیم لفقدان فعل فیہما و مضارعہ تقلب العین الفا نحو یقال و یباع کما عرفت فی التصریف مستقصن۔ تقلب العین الفا بھی ہم اس عبارت میں پڑھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ تقلب جیسے کہ بعد میں آئے گا، جیسے کہ بعد میں عرفتہ آیا ہے، وہ وہاں پر ہم تقلب یہاں پر اس کو مضارع مخاطب کا صیغہ قرار دیں گے۔ تو اب عبارت کے بعد ہم اس کا مطلب اس طرح سے بیان کریں گے کہ اجوف میں ماضی اس کی فا، اس کی ماضی میں فاعل فعل کو مکسور کیا جائے گا، اصل میں تھا با سے جب ہم بنائیں گے مجہول تو یہ بوئے آ بن جائے گا، یا پر کسرہ ثقیل تھا، ہم نے ما قبل کی طرف منتقل کر دیا، ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد، اور با یہ بی آ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے قیلہ۔ تو اب اس میں اشمام بھی جائز ہے۔ اشمام کیا ہوتا ہے؟ اشمام یعنی فاعل فعل کی کسرہ کو ضمہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، بوئی آ یا کوئی لا، یا یہ ہم نے اشمام، لیکن ممکن ہے ہمارے سامعین میں سے اکثر جو ہے یہ تلفظ زیادہ ہم سے بہتر کرنا جانتے ہوں، ہم اس میں اپنے سامعین سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اگر اچھا تلفظ نہیں کر سکے تو یہ ہم اپنے سامعین پر ان کے ذمہ کریں گے۔ وفی الاجوف، اور اجوف میں اس کی ماضی اس حال میں کہ فا کے کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، نحو بیع وقیل وبالاشمام، یا اشمام مو جیسے کہ ہمارے پاس مذکور ہے، اور اشمام بھی اس میں جائز ہے، یا اشمام کے ساتھ، وبالاشمام نحو قیل و بوئع وبالواو، اور واو کے ساتھ۔ یہ تیسری اس میں لغت ہے، یعنی ماضی اجوف میں ہم خود بیع بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اشمام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بوعا اور قولا بھی کر سکتے ہیں، واو کے ساتھ بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، قولا و بوعا وکذالک باب اختیر و انقید، ان میں بھی ہم باب اختیرہ اور انقیدہ میں بھی ہم یہی تینوں لغات یعنی تینوں طرح سے ہم ان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں بھی انقیدہ اختیرہ بھی ہو سکتا ہے، اشمام بھی ہو سکتا ہے، اور
उख्तूरा उनकूदा भी उनमें पढ़ा जा सकता है वाव के साथ। दूना उस्तखीरा कि यहां पर हम उस्तखीरा में ये 3 लुगात इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उकीमा में लिफुक़दान फ़ुइला फ़ीहिमा। क्यों? क्योंकि इसके लिए असल क्या है? इसके लिए असल यह है कि फ़ुइला का वजन वहां पर बरकरार होना चाहिए, और इनमें फ़ुइला का वजन बरकरार नहीं है। और मुज़ारिअहु, अब यहाँ पर मुज़ारे मजहूल इसमें कैसे बनाया जाएगा? मुज़ारे में इसकी ऐन को अलिफ में आप तब्दील कर देंगे। जब आपने अलिफ में तब्दील कर दिया तो ये युकालो और युबाओ हो जाएगा। वो कायदा है वहां पर जो खुद आप बेहतर जानते हैं। कमा अरफ्त फी तसरीफ मुस्तक़सन, ये मुस्तक़सन जो है ये हाल वाक़या हो रहा है। मुस्तक़सिन भी हो सकता है और मुस्तक़सन भी हो सकता है। मुस्तक़सन यहां पर अगर इसको हाल बनाएंगे तो हु की ज़मीर के जो यहां पर हज़्फ़ हो चुकी है उससे हाल बनाएंगे। और अगर फिर तसरीफ से, और अगर हम उसको मुस्तक़सिन पढ़ेंगे मुस्तक़सिन, तो फिर ये फ़ाइल की ज़मीर से हाल वाक़ई होगा। यानी मुस्तक़सियुन से और मुस्तक़सायुन से दोनों में ये फर्क हो जाएगा। और इसका मुज़ारे तक़लिबुल ऐन अलिफन या तुक़लबुल ऐन अलिफन, इसके मुज़ारे में तो ऐन को अलिफ में तब्दील करेगा या ऐन को तब्दील किया जाएगा अलिफ में। दोनों तरह से हमने अपने सामीईन के लिए तर्जुमा कर दिया है। नहवु युक़ालु व युबाउ कमा अरफ्ता तसरीफ, जैसे कि तूने जाना उसे तसरीफ में, इस हाल में कि तू इस्तिक़सा करने वाला था, यानी बहस को उसके इत्माम तक, उसके तमाम पहलुओं से बहस को अंजाम देने वाला था, पूरा करने वाला था। उसके तमाम पहलुओं से बहस को पूरे तौर पर अंजाम देने वाला था। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।